کہ ہم اتنی دور سے لڑنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر، لیکن سارے پیسے تو انہوں نے لے لیے، کسی دوسرے گروہ کا نام لے کر ان پر الزام لگا، اور وہ 5 کروڑ روپے وہ دوسرے گروہ نے لے لیے ہیں، ان کو کچھ نہیں دیا۔ جتنا ہو سکے محبت کو فروغ دینا چاہیے، امن کو فروغ دینا چاہیے۔ یہ قتل عام کرنے والے نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ 21 نومبر 2024 پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن کہ جس روز پارا چنار سے پشاور جانے والے 80 سے زائد شیعہ مسلک کے افراد کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اس سانحے کے بعد اب تک یعنی 24 نومبر 2024 تک کرم کے پارا چنار کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ فرقہ واریت کی آگ نے اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور گزشتہ ان 2 سے 3 دنوں میں 150 سے زائد افراد اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ مسلکی تعصب کی جو انتہا وہاں پر دیکھی جا رہی ہے، اور ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر آج دیکھنے کو ملی، بہت سی ویڈیوز آ رہی ہیں، لیکن مسلکی تعصب کی آپ انتہا دیکھیے کہ وہاں پہ ایک گاؤں ہے بگن، وہاں کی یہ ویڈیو ہے کہ جس میں ایک بزرگ کو کچھ لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور اس پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے ہاتھ میں قرآن ہے جس پر ہاتھ رکھ کر وہ کوئی بات کر رہا ہے۔ اب یہ معاملہ کیا تھا کہ اس پر الزام یہ لگایا گیا اس بزرگ شخص پر کہ 21 نومبر کو جس شیعہ کانوائے پر حملہ ہوا تھا، تو اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے ان میں سے ایک زخمی کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ یہ اس پر الزام لگایا، ابھی ثابت نہیں ہوا، اور الزام لگانے پر یہ قرآن پہ حلف دے رہا ہے، یہ انہیں یقین دہانی کروا رہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن بتایا گیا کہ اس کے بعد اس شخص کو اور اس کی فیملی کو اس گاؤں سے نکال دیا گیا ہے، اور اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، ہم نے ویڈیوز بھی کی ہیں۔ گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے یہ الزام لگانے پر کہ اس نے کسی دوسرے مسلک کے شخص کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ تو ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کس لیے رہا ہے؟ جو اتنی زیادہ مسلکی انتہا پسندی آ گئی ہے، فرقہ واریت کی انتہا ہو گئی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جو تکفیری یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ انتہا پسندی کو ہوا دے رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ مال دنیا ہے، انعام کا لالچ ہے، پیسوں کی محبت اسے کہہ لیں۔ اور یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں۔ 2 ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ان تکفیریوں کی گزشتہ رات، جس نے ساری صورتحال کو واضح کر دیا ہے اور ان لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف پیسوں کے لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ گزشتہ رات کچھ شدت پسندوں نے پارا چنار پر حملہ کرنا تھا، لیکن وہ ویڈیو منظر عام پر آئی کہ ان کی آپس میں ہی حملہ کرنے سے پہلے لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کا سبب پیسوں کا لین دین تھا۔ اس ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ ہم اتنی دور سے لڑنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر، لیکن سارے پیسے تو انہوں نے لے لیے، کسی دوسرے گروہ کا نام لے کر ان پر الزام لگا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر سارے پیسے انہوں نے ہی لینے تھے تو ہم کس لیے آئے ہیں یہاں پر۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کا بھی کلپ یہاں پر چلا دیا جائے اگر پالیسیز نے الاؤ کیا تو، وگرنہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تو وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے۔ تو ان ملک دشمن عناصر نے پیسے لے کر حملہ کرنا تھا، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ روپے وہ دوسرے گروہ نے لے لیے ہیں، ان کو کچھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جھگڑا کر رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ اور ویڈیوز جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں تو ساری دنیا کے سامنے اب یہ حقیقت آ چکی ہے۔ تو پہلے بھی یزیدی عناصر نے انعام کے لالچ میں، مال دنیا کے لالچ میں فتنہ برپا کیا، اور آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ اور ان انتہا پسندوں کی، ان شدت پسندوں کی مثال بالکل ویسے ہی ہے کہ آج سے کچھ ماہ پہلے ہمارے ریاستی اداروں نے ایک دہشت گرد گروہ کے خارجی کو پکڑا تھا، اور اس کی ویڈیو بھی منظر عام پر پھرائی تھی انویسٹیگیشن کے دوران، کہ اس سے کچھ سوالات کیے گئے تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کس نبی کی امت سے ہو، نبی پاک کا نام بتاؤ، کتنی نمازیں فرض ہیں، کلمہ سناؤ، الحمد سناؤ۔ بنیادی سوالات اس سے پوچھے گئے، لیکن اسے ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں آیا۔ یہ اس کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، یعنی اس وقت بھی یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ایسے عناصر کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے بدامنی پھیلاتے ہیں، پاکستان میں اسلام کی بدنامی کا بھی سبب بنتے ہیں پوری دنیا میں۔ اور یہاں پر یہ بھی آج جو کچھ کر رہے ہیں پارا چنار کے اس خطے میں، وہاں پر بھی صرف اور صرف یہ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، انعام کے لالچ میں سب کچھ کر رہے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے فرقہ واریت کا استعمال کرتے ہیں،
وہاں کے شیعہ سنی دونوں مسالک کے لوگوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ بات سوچنا ہوگی کہ اس میں فائدہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے محبت کو فروغ دینا چاہیے، امن کو فروغ دینا چاہیے۔ یہ قتل عام کرنے والے نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، بلکہ یہ لوگ شدت پسند ہیں۔ ان کی حرکتوں کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ وہ خطہ مکمل طور پر بند ہے۔ روڈز محفوظ نہیں رہے، روڈز بند کر دیے گئے ہیں، لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور وہاں کی صوبائی حکومت کو تو ان حالات کی پرواہ ہے ہی نہیں، ان کی توجہ اس طرف ہے ہی نہیں، ان کو بس ایک ہی ہے کہ اپنے سیاسی مفادات حاصل کر لیں۔ جیسے یہ تکفیری انعام کے لالچ میں سب کچھ کر رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کی KP کی صوبائی حکومت صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے کچھ کر رہی ہے، خطے کے امن سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں پروردگار سے اپنے اس وطن کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے حالات جلد بہتر ہوں، الہی آمین، کیونکہ یہ وطن ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔